السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل اصول صحت پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں تو آج کی ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ اس سے جلد چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اور جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر روز اپلوڈ ہونے والے دیسی نسخہ جات کا نوٹیفیکیشن ان تک بروقت پہنچ سکے۔ ناظرین، موٹاپا کو خود تو ایک بیماری کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، لیکن یہ اور بہت سی بیماریوں کو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، جن میں دل کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، سانس کے مسائل، جوڑوں کے امراض، گلٹیاں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے امراض شامل ہیں۔ اس لیے موٹاپے کو ختم کر کے ان بیماریوں کے خطرے سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آج جو نسخہ آپ کو ہم بتائیں گے، اس کے استعمال کے ساتھ آپ نے کچھ پرہیز یا احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہیں، جو کہ ویڈیو کے آخر میں بتائی جائیں گی۔ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے اس کے ساتھ نسخہ کا استعمال زیادہ مؤثر اور کارگر ہوگا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں نسخہ کے لیے درکار اجزاء کی طرف۔ نمبر 1، اجوائن دیسی 10 تولہ۔ نمبر 2، زیرہ سیاہ 10 تولہ۔ نمبر 3، کلونجی 10 تولہ۔ نمبر 4، لیموں کے چھلکے 10 تولہ۔ نمبر 5، پودینہ خشک 10 تولہ۔ نمبر 6، لاکھ دانہ 10 تولہ۔ نمبر 7، مکو دانہ 10 تولہ۔ لاکھ دانہ کا نام شاید آپ نے پہلی بار سنا ہو۔ اس کی تصویر آپ کو سکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ یہ موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ تمام اشیاء آپ کو کسی بھی پنسات سٹور سے بآسانی مل جائیں گی اور ان کی قیمت بھی زیادہ نہیں ہے۔ ان تمام اشیاء کو پیس کر ایک صفوف کی شکل دے دیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو پنسات سٹور سے ہی پسوا لیں۔ اب بڑھتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی طرف۔ اس صفوف کا آپ نے آدھا چمچ صبح اور شام خالی پیٹ یعنی کہ کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہے، اور اگر موٹاپا بہت زیادہ ہو تو آدھا چمچ کھانے سے پہلے اور آدھا چمچ کھانے کے بعد استعمال کریں۔ اس کو آپ پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے آپ موٹاپا کم کرنے والے شربت کے ساتھ ہی استعمال کریں۔ اس شربت کو بنانے کا طریقہ کار جاننے کے لیے اوپر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کریں یا پھر اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جہاں پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ موٹاپا کم کرنے والا شربت کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ وہ شربت نہیں بنانا چاہتے تو اسے پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بتانے جا رہے ہیں، وہ ضرور اختیار کریں کیونکہ ان کے بغیر اس نسخہ کا بھی کچھ خاص اثر نہیں ہوگا۔ احتیاطی تدابیر جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے موٹاپے کی وجوہات کو جان لیں۔ موٹاپے کی سب سے پہلی وجہ کسی بھی جسمانی سرگرمی کا روزانہ کی روٹین میں شامل نہ ہونا ہے۔ مثلا آپ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، دفتری کام کرتے ہیں اور گھر آ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، تو اس طرح کی روٹین موٹاپے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ میٹابولک لیول بھی موٹاپے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میٹابولک لیول کا مطلب ہے کہ آپ جو چیز کھا رہے ہیں وہ کتنی جلدی آپ کا معدہ ہضم کر لیتا ہے۔ تو جن لوگوں کا میٹابولک لیول ہائی ہوتا ہے وہ موٹاپے کا شکار نہیں ہوتے، اور جن کا میٹابولک لیول لو ہوتا ہے وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں آپ میٹابولک لیول کو نظام انہضام کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نظام انہضام کے مسئلے کا شکار ہیں تو اس کے لیے بھی ایک نسخہ موجود ہے، جسے دیکھنے کے لیے اوپر آئی کے بٹن پر کلک کریں یا اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہاں جا کر آپ اس نسخہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کھانے کی کوئی خاص روٹین نہیں ہے تو وہ بھی موٹاپے کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ چیزیں کھا رہے ہیں تو کبھی امکان ہے کہ آپ کا معدہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ کچھ ادویات بھی موٹاپے کا باعث بنتی ہیں، اور کسی چیز کی مشکل پریشانی یا ڈپریشن بھی موٹاپے کا باعث بنتی ہے۔ موٹاپے کی ایک وجہ آپ کے والدین سے آپ میں اس بیماری کی منتقلی ہے۔ کھانے میں سب سے اہم چیز جو آپ موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ چینی کا کم از کم استعمال ہے۔ اگر آپ چینی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے۔ کھانے کے بعد چند قدم چہل قدمی کریں اور اس کے بعد سوئیں، اور ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانا چاہیے، یعنی کہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور یہی ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ یہ تھی کچھ وجوہات جن کی وجہ سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر ہی آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہیں۔ شام کا کھانا جلد کھا لینا ہے، کھانے میں چینی کا استعمال کم از کم کر دیں۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہ سوئیں، اور تھوڑی بہت ورزش کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ لازمی بنائیں، اور جنک فوڈ جیسے کہ برگر، شوارما اور تلی ہوئی اشیاء کا استعمال کم کر دیں۔ سافٹ ڈرنکس جیسے کہ کوکا کولا اور پیپسی ان کو بالکل چھوڑ دیں۔
क्योंकि ये ना सिर्फ मोटापे का बायस बनती हैं बल्कि मैदा को खराब करती हैं। इनके मुतबादल के तौर पर मिंट मार्गरेटा का इस्तेमाल करें, यानी कि पुदीने का शरबत, जो कि बहुत खुश जायका होता है और मैदा के लिए बहुत मुफीद है। अगर आप मिंट मार्गरेटा बनाने का तरीका जानना चाहते हैं तो ऊपर मौजूद आई के बटन पर क्लिक करें, या उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि मिंट मार्गरेटा किस तरह बनाया जा सकता है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का नुस्खा पसंद आया होगा। अगर आपको आज का नुस्खा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं और उसका देसी इलाज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप खून की कमी या फिर कमजोरी का शिकार हैं तो उसके लिए भी एक देसी नुस्खा मौजूद है, जिसे जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।